अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आज के व्लॉग में होंगी। बजाय इसके कि मैं रन डाउन आपको बताने में टाइम वेस्ट करूँ, शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो चलिए जनाब, आज की जो पहली खबर से मैं शुरू करना चाहती हूँ वो आपको पता ही है कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बाबा जी, जिनको बाबा जी भी नहीं कहना चाहिए, बाबा कहना चाहिए, चाचा के नाम से जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। जब आपको पता ही है कि बारिशें पंजाब के अंदर बहुत हो रही हैं, तो 8 घंटे जब मुसलसल बारिश हुई और पानी इकट्ठा हो गया, तो उस पानी के अंदर से जो है ना, ये चाचा साहब जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये गुजरे। और फिर आपने वो खबर देखी कि इन्होंने मरियम नवाज़ के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में इंतहाई गलाजत भरे अल्फाज जो हैं वो अपने मुंह से निकाले। हालांकि तनकीद करने का हक हर किसी को है, डिफर करने का हक हर किसी को है, लेकिन ये हक किसी को नहीं है कि कोई किसी को भी गलीज और गंदी ज़बान वाली गालियां जो है वो निकाले। और इन्होंने जो है वो मरियम नवाज़ को गलीज और गंदी गालियां जो है वो निकाली। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ और कुछ लोगों ने जो अक्ल और शऊर रखते थे उन्होंने इस बाबा जी को कंडेम किया, और दूसरी तरफ जो है जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात हो गई कि आर्मी चीफ को भी गाली दी और मरियम नवाज को भी गाली दी है। लिहाजा उन्होंने इस बाबे को जो है जनाब हाथों पे उठा लिया, सर पे उठा लिया, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी पोस्ट और कहा कि वाह वाह, इस बाबे को जो है ना अवार्ड मिलना चाहिए, इसको तो सितारा इम्तियाज से पता नहीं नवाजना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। मतलब पीटीआई वाले आपको पता है खुश होते हैं जब भी मुल्क दुश्मनी की बात आती है, अपने हुक्मरानों को गालियां पड़ती हैं। इंडिया वाले तक उनकी मिसालें जो है वो देते हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको पता है। मगर अब कहानी में ट्विस्ट तब आया कि जब उनका बनाया हुआ जो स्टार था चाचा, उसने रातों रात माफ़ी मांग ली और चाचा ने कहा जी कि मैंने जो बयान दिया था वो उस पर मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई। फिर चाचे के बेटे का बयान आ गया, उसने कहा जी कि चाचा आज भी अपने बयान पे कायम है, लेकिन पुलिस वालों ने ज़रा लेतर परेड करके और उनके मुंह से जो है वो इस तरह का बयान जो है वो दिलवाया है। फाइनली चाचा साहब जो है वो छूट गए। और फिर क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट एक और आ गया। अब सोशल मीडिया पर ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है करशी के प्रोडक्ट्स के साथ, जामे शीरीन के साथ। अब जनाब डिफरेंट जो पीटीआई के अकाउंट्स हैं वो इस बाबे की तस्वीर लगा के करशी के प्रोडक्ट्स के साथ और कह रहे हैं कि ये बाबा जी जो हैं ये काम करते थे करशी के लिए, लिहाजा करशी वालों ने इनको नौकरी से निकाल दिया है और अब आप करशी का जो है ना वो बाइकआउट करें। अब आपको पता है कि पीटीआई का तरीका वारदात क्या है। जब भी कोई पाकिस्तानी पर्सनैलिटी या शख्सियत बाहर के ममालिक में जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, जब हमारे वो काजी फायज ईसा भी जाते थे, मुख्तलिफ जजेस भी जाते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर देते हों फैसला, तो वहाँ पर उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव करवाते हैं, शाउटिंग करवाते हैं, उनकी गाड़ियों के पास खड़े होकर गंदे गंदे नारे लगवाते हैं। ये सब कुछ तो आपको पता ही है ना कि उनका तरीका वारदात है। अब जनाब ये करशी के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करवा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक इंसाफ की बात है वो तो करनी चाहिए। मैं इंसाफ की बात ये करूँगी कि अगर चाचे ने गाली दी, उसको पुलिस ने अरेस्ट करवाया किया और उसके बाद उनसे जो है वो कंडेम करने का और अपनी बात के ऊपर शर्मिंदगी का बयान रिकॉर्ड करवा लिया, तो फिर उसके बाद अगर चाचा कहीं पे नौकरी कर रहा था तो नौकरी वालों को, या कोई भी ब्रांड है चाहे करशी है या कोई भी है, उनको नहीं निकालना चाहिए था। इस चीज़ को मैं कंडेम करती हूँ। मगर क्या करशी वालों ने आके बताया कि वाकई हमारा कोई एम्प्लॉय था और हमने इसको निकाला है, या बिला वजह किसी को भी ये बदनाम करना शुरू कर देते हैं? ये भी मेरा एक सवाल है। और एक बात से मैं एग्री नहीं करती पंजाब पुलिस के कि अगर उन्होंने इस बाबे को पकड़ा तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका जोर सिर्फ एक गरीब पे क्यों चलता है। चलो जी, ये बाबा तो आपके एक्सेस में था, आपने पकड़ लिया, लेकिन सनम जावेद और फलक जावेद जैसी खवातीन जो हैं वो इस कदर गलाजत बकती हैं, उनको आप पकड़ते हैं और आप छोड़ देते हैं। खदीजा शाह जैसी खवातीन जो हैं वो एलीट क्लास से हैं तो वो दंदनाती हुई फिरती हैं, उनको भी आप छोड़ देते हैं। और फिर मज़े की बात यह कि ये खवातीन जब जेल से बाहर निकल कर आती हैं तो फिर वही से बदतमीजी शुरू कर देती हैं। अंदर जो है ये जजेस को जो है ओथ देकर आती हैं कि जनाब आज के बाद हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। तो जब आपने इस तरह की खवातीन को पकड़ के छोड़ देना है तो फिर इस तरह के बाबों के ऊपर भी जोर आजमाई आपने क्यों करनी है? ये भी एक सवाल है। या तो फिर आप जो है ना निशाने इबरत बनाएं, फिर छोड़े ना, फिर छोड़ के आप उसको हीरो बना देते हैं। सहाफ़ियों के साथ भी तो आप यही करते थे, इमरान रियाज खान के साथ भी तो यही किया था, पकड़ा फिर छोड़ा, अगला हीरो बन गया। जहां उसको 10 व्यूज़ आ रहे थे वहां उसको 10 लाख व्यूज़ आना शुरू हो गए और साथ में वो भाग भी गया। मज़े की बात तो ये कि वो भाग भी गया। बहरहाल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ये डिफरेंट जो अकाउंट्स हैं वो इसको जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। पीटीआई वाले हों और गलाजत ना बकें, झूठ ना बोलें, ये हो नहीं सकता, माजरत के साथ। अब जनाबी अली, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक खबर चलते हुए नज़र आ रही है। ये नजीबा फ़याज़ एक एक्ट्रेस हैं जी, और इनके बारे में ख़बर ये चल रही है कि ये जाँ बहक हो गई हैं, इनको गोलियां लगी हैं और इनकी डेथ हो गई है। और नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है जियो न्यूज़ का।
یہ خبر پی ٹی آئی کے آلموسٹ تمام اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ شیئر ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو نجیبہ فیاض ہیں وہ خود انہوں نے آ کر اپنی موت کی خبر جو ہے وہ بریک کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں جنت سے بات کر رہی ہوں، اور جنت سے میں آپ کو بتاتی ہوں جناب، انہوں نے لکھا کہ میرے مرنے کی خواہش کرنے والے اس ذہنی بیماری یوتھی گروہ کو میں بتا دوں کہ مجھے موت کا ڈر نہیں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سیٹھ کا 190 ملین پاؤنڈ نہیں کھایا، کبھی اپنی بیٹی کا حق نہیں چھینا، اور کبھی خانہ کعبہ والی گھڑیاں نہیں بیچی۔ اب یہ نجیبہ فیاض کی جو ہے وہ کیا دشمنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دشمنی بڑی گہری ہے۔ اصل میں نجیبہ فیاض جو ہیں ان کی نیشنلٹی ہے جی افغانستان کی، تو افغانی ہونے کے باوجود یہ پچھلے کئی سالوں سے رہ رہی ہیں جی پاکستان میں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور اپنے ویڈیوز بنا کے اس میں وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو اپنے ملک سے محبت کیجئے، اور کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے کا آپ شکار مت بنیے۔ تو جب یہ اس طرح کے ویڈیوز بناتی ہیں تو پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں جناب، وہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے نجیبہ فیاض کے بارے میں جو ہے انہوں نے یہ غلط خبر پھیلائی کہ جناب اس کو گولیاں بچ گئیں، یعنی اس حد تک غلاظت پھیلاتے ہیں۔ پھر بعد میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی برا کیوں کہہ رہا ہے کہ جی لطیف نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، یا بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ اپنے نواسے نواسیاں چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے آ گئیں، حالانکہ بشریٰ بی بی کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ پہ مبنی ہے نا۔ لیکن یہ لوگ جس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ یہ تو کرتے ہی اس لیے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ججز تو فیصلہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف ڈرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ہماری فیملیز کی تصویریں نکال کے سوشل میڈیا پر وائرل کر کے تو گندگی پھیلانی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ تو فیصلہ کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دو خبریں تو ہو گئیں، اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 ٹرم سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہمیں کہا تھا کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، پل بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، اور آج وہاں کی یہ حالت ہے، خچروں کے اوپر لوگ میتیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ڈولیاں سر پہ اٹھا کے جو ہے نا میتیں بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور شادی کی جو دلہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ دریاؤں کے اندر لوگ جو ہے بہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں سوات کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب تک جو ہے وہ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بارشوں کی نظر ہو کے مر گئے ہیں۔ کوئی پل وہاں نہیں بنا، کوئی سڑک وہاں پہ نہیں بنی، نہ کوئی تعلیم کے لیے کام ہوا ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہوا ہے۔ جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کے سامنے بس یہ کہا جاتا ہے یہ غدار ہو گیا، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی آنکھیں جناب کھل گئی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک سروے کروایا گیا ہے، اور سروے بھی کسی چھوٹی موٹی تنظیم نے نہیں، گیلپ نے کروایا ہے۔ اور سروے میں آیا کیا ہے، خیبر پختونخوا سے 47% جو شہری ہیں انہوں نے سروے میں علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا مشورہ دیا ہے، اور کارکردگی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پورا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں تفصیلات، کہ گیلپ نے خیبر پختونخوا کے 3000 شہریوں کی رائے پر مبنی نیا سروے جاری کیا ہے، اور اس میں 47% شہری جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر شدید برہم ہیں، ان کی کارکردگی سے جو ہے وہ غیر مطمئن ہیں، اور 40% نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی مخالفت کی ہے، 60% نے کہا ہے کہ جی ہٹا دینا چاہیے، 50% شہریوں نے اچھا پنجاب کے اندر بھی سروے ہوا ہے، یہ بھی مزیدار بات ہے۔ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والے اب کس کس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے؟ اب مریم نواز کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ مریم نواز جب سے آئی ہیں وہ تو لگاتار کام کرتے چلی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ سروے کے اندر 50% جو پنجاب کے شہری ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور سے بہتر ہے، اور یہ سروے خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور سے بہتر ہے، اور 37% جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس کے اندر شامل نظر آئے ہیں اس پورے سروے کے اندر۔ سروے میں علی امین گنڈا پور کی کارکردگی کا سابق وزراء اعلیٰ کی کارکردگی سے موازنہ کیا گیا ہے، اور 52% نے ان کی کارکردگی کو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے بھی برا کہا ہے، 37% نے بہتر قرار دیا ہے، اور یہ ساری جو کہانی ہے وہ میں نے اب آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے بھی کتنے فیصد ہیں میں بولوں گی تو ٹائم ویسٹ ہوگا، اس لیے اب ہم چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جناب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 5 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں، پھر اگلی خبر پہ چلتے ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے والے 5 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اس میں ووٹ ڈالنے کے معاملے پر پاکستانی تحریک انصاف نے آئینی ترمیم میں حکومتی اتحاد کو ووٹ دینے پر ان کو نکالا ہے،
اور بیرسٹر گوہر کے دستخط سے منحرف جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے پارٹی سے بے دخلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پارٹی سے نکالے گئے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں اس میں ظہور قریشی، اورنگزیب خان کھچی اور مبارک زیب، الیاس چودھری اور عثمان علی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں جی آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر آپ لوگوں نے سنی لی ہوگی کہ گنڈا پور نے پھنسوا دیا ہے پی ٹی آئی والوں کو، اور کہا کہ جی 90 دن کے اندر اگر میرے لیڈر کو رہا نہ کیا تو 91 دن میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، کرنا کیا ہے، خود بھاگ جاؤں گا، لوگوں کو پھنسوا دوں گا۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر کافی اختلافات سامنے آئے ہیں کہ گنڈا پور نے یہ جو بیان دیا ہے یہ کیوں دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں جی عالیہ حمزہ، انہوں نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں نظر انداز کیے جانے والے سوالات کے اوپر جو ہے بات کی ہے، اور انہوں نے احتجاج کے حوالے سے اختلافات جو سامنے آئے ہیں اس کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے جناب کہا کہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ان کی جانب سے تحریک کے اعلان پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا، کیونکہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ 5 اگست کو جو ہے ہم پھر سے 9 میں کر کے دکھائیں۔ تو گنڈا پور جو ہے وہ آئے اور انہوں نے 90 دن کا نام لیا اور ساری تحریک کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس پہ عالیہ حمزہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا ویسے تو میرے تک پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق پچھلے 2 دن سے میں بہت مصروف تھی، ایسی مصروفیت جس کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا، اور کیا کوئی روشنی ڈالے گا۔ آگے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لائحہ عمل کا کل یا آج سے اعلان ہوا ہے، تحریک کہاں اور کیسے چلے گی، 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی فرمائیں، اور فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی، نعرہ صرف ایک ہی ہے، اور آگے انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا ہے ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ تو گنڈا پور نے تو پروگرام واڑ دیا جناب، اور جاتے جاتے آپ کو وہ آڈیو تو سنوا دیتی ہوں، ہم نے سنی ہوگی لیکن چلے میرے بلاگ میں بھی سن لیں، جس میں عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ان کے وائس میسیجز ہیں اس میں کتنی سختی سے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں، پھوٹ کتنی پڑ چکی ہے، معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں، یہ آپ آڈیو سے خود ہی اندازہ لگا لیں۔ آپ نے میری گفتگو، میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے، مطلب دس از آؤٹریجس۔ آپ اس قسم کی خاتون ہیں کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی، اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی، اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا بتایا آپ نے ان کو؟ مطلب دس از آؤٹریجس کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائیں، آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میڈیا کو، اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں، اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی یا اس سے بعد میں ہوئی تھی؟ وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہوتے اور ورکر ہوتا ہے، تو فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ صرف ایم این ایز ایم پی ایز کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میسج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی جہاں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر کو ہم نے کہا کہ وہ واپس جائیں گے جی ٹی روڈ سے۔ آج آپ نے یہ حرکت کی اور بڑی بری حرکت کی آپ نے۔ اتنی بندوں کو خواہشیں ہوتی ہیں کہ میڈیا میں اٹھائے اور ہمیں یہ بنائے۔ سب میڈیا کے اوپر عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے، وی لاگ میں سے عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے، سوشل میڈیا میں سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ دس از ہاؤ یو بیکم پارٹ آف دا پارٹی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی میسج کے لیک ہونے سے، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ناؤ کہ اس کے سیاق و سباق اب سب کو بتائے جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا کیا۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔